حرمی بن عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ جن کا نام خالد بن دینار ہے نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھ لیتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈے وقت نماز پڑھتے۔ آپ کی مراد جمعہ کی نماز سے تھی۔ یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں ابو خلدہ نے خبر دی، انہوں نے نماز کہا، جمعہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 906۔ عبایہ بن رفاع بن رافع بن خدیج نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلودہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 907۔ ظاہری نے سعید اور ابو سلمہ سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند سے بیان کیا۔ امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہیں ظاہری نے اور انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 908۔ ابو قتیبہ بن قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ نے اپنے باپ ابو قتادہ سے روایت کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔ بخاری حدیث نمبر 909۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہیں ان کے باپ ابو سعید نے، انہیں عبداللہ بن ودیعہ نے، انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعے میں سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔